تاریخ پڑھنے والے طالب علم کو تاریخی کتابوں کے مطالعے میں سب سے بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ وہ ترک، مغل، تاتار، ترکمانی، کراتار وغیرہ قوموں میں نہ امتیاز کر سکتا ہے، نہ ان کی تفریق اور اصلیت سے واقف ہو سکتا ہے۔ وہ کبھی تاریخ میں پڑھتا ہے کہ سلجوقی لوگ مثلا ارسلان اور ارطغرل بیگ ترک تھے، پھر وہ چنگیز خان کی نسبت پڑھتا ہے کہ وہ مغل تھا، دوسری جگہ اس کی نسبت پڑھتا ہے کہ وہ ترک تھا، پھر چنگیز خان کے فتنہ کو فتنہ تاتار کے نام سے موسوم دیکھ کر قیاس کرتا ہے کہ مغل، ترک اور تاتار ایک ہی قوم کا نام ہے، لیکن آگے چل کر وہ مغلوں اور ترکوں کی مخالفت اور لڑائیوں کا حال پڑھتا ہے، جس سے یقین ہوتا ہے کہ مغل اور ترک دو الگ الگ قومیں ہیں۔ پھر وہ ہندوستان کے مغلوں کی تاریخ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بعض سرداروں کو ترک کہا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان مختلف قبائلوں کے درمیان ڈیفرینشیشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن کا نام خام، سام اور یافس تھے۔ یافس کی اولاد ملک چین وغیرہ میں آباد ہوئی۔ یافس کی اولاد میں ایک شخص جس کا نام ترک تھا، اس کی اولاد چین اور ترکستان میں پھیل گئی اور سب ترک کہلائے۔ انہوں نے امن و امان اور نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک شخص کو اپنا سردار تجویز کرنا سمجھا۔ رفتہ رفتہ ان میں بہت سے قبیلے اور گروہ پیدا ہو گئے۔ ہر قبیلے اور گروہ نے اپنا ایک سردار بنایا اور یہ تمام سردار ایک سب سے بڑے سردار کے ماتحت سمجھے جاتے تھے۔ لہٰذا ترک بن یافس کی اولاد کے ہر قبیلے پر ترک کا لفظ بولا جاتا ہے اور چین اور ترکستان کے سارے باشندوں کو ترک کہلایا جاتا ہے۔ اب یہ ترک چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان قبائلوں کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، ترکان حض۔ انہی ترک قبائل میں سے بعض قبائل نے دریا جیہون، جو کہ تاجکستان اور ترکمانستان کے درمیان ایک دریا ہے، کو جب ان ترک قبائل نے عبور کر لیا اور انہوں نے عہد اسلامیہ میں ملک فارس و ہریسان وغیرہ کے اندر ریخزنی و ڈاکہ زنی اختیار کی، ان قبائل کو ترکان حض کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یورپ و افریقہ اور مراکش تک ان ترکان حض کے پہنچنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 2، ان ترک قبائل میں سے ایک قبیلہ وہ تھا جس کو سلجوقی کہا جاتا ہے۔ غالباً ترک بن یافس کی اولاد میں ترکوں کے اس قبیلے نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور ان میں ارطغرل اور علی ارسلان وغیرہ بڑے بڑے علی جا سلاطین پیدا ہوئے جن کی شہرت و عظمت نے تمام دنیا کا احاطہ کر لیا۔ نمبر 3، مغول و تاتار۔ تاتاری کا نام اکثر ہم نے ارطغرل غازی کے ڈرامے میں سنا ہے۔ اب یہ کون تھے؟ جب سلجوقیوں کے مسلمان ہونے اور خراسان کی جانب خروج کرنے سے پہلے ترکوں کے درمیان 2 اور نئے قبیلے 2 حقیقی بھائیوں کے نام سے نامزد ہو چکے تھے جن کے نام مغول اور تاتار تھے۔ سلجوقیوں کے مسلمان ہونے اور شہرت و عظمت حاصل کرنے کے وقت یہ دونوں قبیلے بے حقیقت اور کم حیثیت تھے۔ رفتہ رفتہ مغول و تاتار کی اولاد میں ترقی اور نفوذ کی کثرت ہوئی اور دونوں قبیلوں نے الگ ملکوں اور صوبوں میں سکونت اختیار کی۔ ان میں جدا جدا سرداریاں قائم ہوئی۔ ترک بن یافس کی اولاد یعنی ترکوں میں ایک شخص جس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام مغول اور دوسرے کا نام تاتار رکھا اور دونوں سے مغول اور تاتار قومیں پیدا ہوئی۔ مغول خان کے قبیلے میں چنگیز خان، ہلاکو خان جیسے بادشاہ پیدا ہوئے جنہوں نے 13ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیے اور تاتاریوں کا زیادہ تر حصہ آج کے رشیا اور اس طرح سینٹرل ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں آتا تھا۔ مغول اور تاتار 2 قبیلوں کے نام تھے جو کہ 2 حقیقی بھائیوں کے نام پر بنے ہوئے تھے، لیکن ان قبیلوں کی آگے جا کر بہت زیادہ آپس میں لڑائیاں ہوئی۔ مغول و تاتار ایک دوسرے سے جدا ہو کر اور جدا جدا ملکوں میں سکونت اختیار کر کے ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے اور چڑھائیاں کرتے رہے۔ جب تک کیانی خاندان ملک کے تور ان پر حکمران رہا، اس نے تاتاریوں کا ساتھ دیا اور مغول ہمیشہ مغلوب و مقتول ہوتے رہے اور ان کو کبھی تاتاریوں سے آگے جانے کا موقع نہ ملا۔ ان لڑائیوں میں مغلوں کی اکثر عورتیں تاتاریوں کے قبضے میں آ جاتی تھی۔ ان عورتوں سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی، اس اولاد کو تاتاری لوگ باندی بچہ سمجھتے اور ترک کا وارث نہیں بناتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس قسم کے لوگوں کی کثرت ہوئی اور ان کی شادیاں اسی قسم کے لوگوں میں ہونے لگی۔ اس طرح ایک الگ قوم تیار ہو گئی جس کو فرا تاتار کا خطاب دیا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ انہی
ही लोगों को तुर्कमान कहा जाता है। ये बात अब बखूबी समझ में आ गई होगी कि तुर्क एक ऐसा आम लफ्ज है जो मुगलों और ततारियों के हर एक कबीले पर बोला जा सकता है, क्योंकि ततार और मुगल दोनों एक ही कबीले तुर्क की दो शाखें हैं। मुगलों का असल वतन चीन व मंगोलिया था और ततारियों का वतन तुर्किस्तान था। बाद में ततारियों को तुर्क कहने लगे और लफ्ज तुर्क की अमूमियत महदूद होकर ततार की मुतरादिफ रह गई। इस तरह ततार का लफ्ज गायब हो गया और तुर्क व मुगल दोनों कौमों के नाम मशहूर हुए। अब बाज़ मुर्खीन ने असलियत की बिना पर मुगलों को भी तुर्क के नाम से याद किया, क्योंकि वो तुर्क बिन याफस की औलाद से है। बाज़ ने सल्जूकियों को भी तुर्क कहा और बाज़ ने सलातीन उस्मानिया को भी इसी वजह से मुगलों का हम कौम करार दिया। हर इस वीडियो के देखने के बाद तारीख मुताला करने वाले की बहुत सी दिक्कतें हल हो सकती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।